حویلی کے بڑے دروازے زور سے بند ہوئے اور اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ جہانداد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے غلام کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور گرج کر بولا، میں نے منع کیا تھا نا، پھر بھی تم اس لڑکی کو یہاں لے آئے، آج تم دونوں زندہ نہیں بچو گے۔ یہ سنتے ہی سندری فوراً غلام کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جو کرنا ہے میرے ساتھ کریں، غلام کا کوئی قصور نہیں، اس نے تو صرف میری مدد کی ہے۔ جہانداد کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے سندری کو بالوں سے پکڑ لیا۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم اب تک زندہ ہو، ورنہ عاشق علی کی اولاد کو تمہیں پیدا ہوتے ہی ختم کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر غلام خود کو روک نہ سکا۔ اس نے فوراً سندری کو چھڑایا اور مضبوط آواز میں کہا، دیجی، اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں، اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو منظور نہیں تو میں یہ حویلی چھوڑ دوں گا، ہمیشہ کے لیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر غلام نے ایک اور سچ بتا دیا، یہ وہی لڑکی ہے جسے بادشاہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی جہانداد کے ہوش اڑ گئے۔ ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ، اگر بادشاہ کو یہ مل گئی تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی لمحے غلام اپنی ماں اور سندری کو لے کر حویلی چھوڑ دیتا ہے۔ اگلے دن بادشاہ کو سب کچھ پتا چلتا ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ غلام، مجھ سے چھپ کر ناممکن۔ وہ فوراً غلام کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے اور آخرکار اسے ڈھونڈ لیتا ہے۔ ادھر غلام فیصلہ کرتا ہے، ہم ابھی نکاح کریں گے اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ مولوی صاحب آ جاتے ہیں۔ نکاح شروع ہونے ہی والا ہوتا ہے کہ دھڑام، دروازہ زور سے کھلتا ہے۔ بادشاہ اندر داخل ہوتا ہے۔ سندری اور غلام کے چہروں کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ بادشاہ آگے بڑھتا ہے، غلام کو تھپڑ مارتا ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنے بڑے غدار نکلو گے، اور وہ بھی میرے ہی عشق میں۔ وہ سندری کو گھورتا ہے، یہ صرف میری ہے۔ اب کہانی ایک خطرناک موڑ لے چکی تھی۔ غلام قید ہو جاتا ہے۔ سندری کی شادی زبردستی بادشاہ سے طے کر دی جاتی ہے۔ لیکن اسی دوران ایک بڑا راز سامنے آتا ہے۔ سندری خورشید کی بیٹی ہے۔ اب کھیل بدلنے والا تھا۔ کیا سندری اپنے باپ کے ساتھ مل کر غلام کو آزاد کروا پائے گی؟ کیا بادشاہ کی محبت مکمل نفرت میں بدل جائے گی؟ پھر یہ کہانی کسی اور ہی انجام کی طرف جاتی